خواتین کا اذان سے پہلے نماز پڑھنا۔ میں نمازوں کی اذان کا انتظار نہیں کرتی بلکہ کیلنڈر پر نماز شروع ہونے کا وقت دیکھ کر نماز پڑھ لیتی ہوں۔ کیا میرا یہ طرز عمل ٹھیک ہے یا اذان کا انتظار کرنا چاہیے؟ مسز فردوس انڈیا سے۔ جی آپ نماز پڑھ لیں، کیلنڈر پہ دیکھ کے نماز ہو جائے گی۔ اذان کا انتظار خواتین کے لیے ضروری نہیں ہے۔ البتہ فجر کی جو صبح صادق کا جو نقشہ ہے نا، اس میں اختلاف ہے۔ بہت سے علماء تو کہتے ہیں یہی جو فجر جو ہے یہ صبح صادق 18 ڈگری پر ہوتی ہے، اور انڈیا پاکستان میں نقشے اسی حساب سے چھپے ہوئے ہیں۔ لیکن حضرت مفتی رشید احمد صاحب اور بہت سارے ماہر فلکیات کی رائے ہے کہ 15 ڈگری پہ ہوتی ہے۔ تو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، برما میں وہ 15 ڈگری جو فجر ہے وہ موجودہ نقشوں کے کم سے کم 15 سے 20 منٹ کے بعد شروع ہوتی ہے۔ تو آپ فجر میں یہ احتیاط کر لیں کہ جو فجر میں صبح صادق کا ٹائم لکھا ہوا ہے اس سے 20 منٹ کے بعد آپ فجر پڑھ لیں۔ باقی نمازوں میں جیسے ہی وقت داخل ہو آپ پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا اذان کے دوران نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اذان ہو رہی ہو تو نماز پڑھ سکتے ہیں یا کچھ دیر ٹھہر کر نماز پڑھنی چاہیے؟ مریم نواز۔ پڑھ سکتے ہیں نماز، لیکن افضل یہی ہے کہ اذان سن لیں، اطمینان سے اذان سن کے اس کا جواب دیں، پھر اذان کی دعا پڑھیں، اس کے بعد نماز پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مؤذن اذان کہے تو فقولوا مثل ما قال المؤذن، تو وہی الفاظ دہرایا کرو جو مؤذن کہہ رہا ہے۔ لیکن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہا کرو۔ تو اگر آپ اذان کے دوران نماز پڑھیں گی تو پھر یہ اذان کا جواب کون دے گا؟ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ اذان کے دوران اذان سنی جائے، انہی الفاظ کو دہرایا جائے کہ اللہ ہم بھی اقرار کرتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور پھر آخر میں درود شریف پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ دعا پڑھی جائے۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته انک لا تخلف الميعاد۔ آپ نے فرمایا جو اذان کا جواب دے اور یہ دعا پڑھے، حلت له شفاعتی، میری شفاعت اس کے لیے لازم ہو جائے گی۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے، یہ اس پر عمل کرنا چاہیے۔ محمد صاحبان سعودی عرب سے پوچھتے ہیں، میں جس علاقے میں رہتا ہوں یہاں مسجد تقریباً 2 کلومیٹر دور ہے اور اذان کی آواز بھی نہیں آتی، چنانچہ ہم موبائل پر ہی اذان سن کر اقامت کہہ کر نماز پڑھ لیتے ہیں۔ کیا اس طرح کرنا صحیح ہے یا ہمیں اذان اور اقامت دونوں کہنی چاہیے؟ نیز جو نمازیں پڑھی گئی ہیں وہ ادا ہو گئیں کہ نہیں؟ بھائی اس طرح کرنا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ نمازیں تو ہو گئیں، اذان کے بغیر بھی نماز ادا ہو جائے گی، مگر یہ خلاف سنت ہے۔ فرض نماز آپ کو اذان کہہ کے پڑھنی ہے۔ ہاں اگر اذان کی آواز آپ کو آتی ہے، دور کوئی مسجد ہے جس کی آواز آپ تک آ رہی ہے، پھر آپ کے لیے اذان کہنا یہ ضروری نہیں ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے، اذان الحی یکفینا، محلے کی اذان ہمارے لیے کافی ہے۔ لیکن اگر اذان کی آواز نہیں آتی تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ پراپر طریقے سے اذان کہیں، اقامت، اور پھر اس کے بعد فرض نماز ادا کریں۔ اذان کے بعد درود و سلام کا حکم۔ ہمارے گاؤں میں اذان سے پہلے اور اذان کے بعد صلاۃ والسلام پڑھا جاتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ خواجہ صاحب، گجرات، پاکستان سے۔ دیکھو بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اذان بتائی ہے وہ اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے اور لا الہ الا اللہ پہ ختم ہوتی ہے۔ اس سے پہلے بلند آواز سے اسپیکر پہ درود پڑھنا یا اس کے بعد بلند آواز سے اسپیکر پہ درود پڑھنا، یا یعنی بلند آواز سے پڑھنا، چاہے وہ اسپیکر پہ ہو یا بغیر اسپیکر کے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ صرف اتنا ثابت ہے کہ جب اذان ختم ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب ہے کہ درود شریف پڑھو اور اس کے بعد یہ دعا پڑھو، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته انک لا تخلف المیعاد۔ بس اتنا پڑھا جائے گا۔ تو اس سے پہلے اور بعد میں جو پہلے تو درود شریف ہے ہی نہیں، لیکن اور اسپیکر پہ پڑھنا ہے، اپنے طور پر کوئی کسی بھی وقت درود شریف پڑھ سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن اسپیکر پہ جب آپ پڑھیں گے یا اذان سے پہلے بلند آواز سے پڑھیں گے تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ اذان کا حصہ ہے۔ تو جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، وہ کام اگر آپ ثواب سمجھ کے کریں گے تو وہ بدعت ہو جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے، درود شریف ہی پڑھ رہے ہیں نا، اور کوئی غلط کام تھوڑی کر رہے ہیں۔ تو میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اچھا ٹھیک ہے، جب اذان ختم ہوتی ہے لا الہ الا اللہ پہ تو آپ ساتھ میں محمد الرسول اللہ بھی لگا دیا کریں بلند آواز سے، یعنی مؤذن کو حکم دیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ظاہر ہے جب مؤذن یہ الفاظ پڑھے گا تو اس سے پوچھیں گے نا بھائی اذان تو لا الہ الا اللہ پہ ختم ہو رہی ہے،
تو تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد رسول اللہ تم نے کیوں لگایا؟ تو وہ کہے گا بھائی اس میں حرج کیا ہے، میں غلط تو نہیں کہہ رہا، لا الہ الا اللہ کا مطلب کوئی اللہ کے سوا عبادت کے قائل نہیں، تو ہم اس کے بھی قائل ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول ہے، تو میں نے کہہ دیا تو پابندی تو نہیں ہے نا شریعت میں محمد رسول اللہ پڑھنے پر؟ ہم کہیں گے واقعی محمد رسول اللہ پڑھنے پر پابندی نہیں ہے بلکہ ترغیب ہے، لیکن اس موقع پہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کسی اور موقع پہ آپ پڑھیں۔ تو یاد رکھیں جیسے اذان جہاں ختم ہو رہی ہے لا الہ الا اللہ پہ، تو ختم کرنے میں جب ہم قرآن و سنت کو فالو کر رہے ہیں تو اذان جہاں سے شروع ہوتی ہے تو شروع کرنے میں فالو کیوں نہیں کرتے؟ اس میں اپنی طرف سے کیوں ہم نے درود شریف بڑھا دیا ہے؟ تو اس لیے یہ عمل غلط ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ نماز کے ممنوع اوقات کون کون سے ہیں؟ نفل نماز کے ممنوع اوقات کون کون سے ہیں؟ طاہر انصاری فرانس سے۔ دیکھیں نماز کے جو ممنوع اوقات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ سورج کا ذرا سا کنارہ نکل جائے، یعنی جو جب فجر کی نماز قضا ہوتی ہے نا، جس ٹائم پہ سورج ذرا سا نکل جائے تو اب مکروہ وقت شروع ہو گیا، جب تک کہ وہ ایک نیزے تک نہیں پہنچ جاتا، یعنی اس اتنا بلند نہ ہو جائے کہ اس کی میں جو ہے نا تھوڑی سی چمک پیدا ہو جائے، جو پاکستان اور ہندوستان میں تقریباً 15 سے 20 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے یہ، اور دوسرے ملکوں میں زیادہ بھی ہو سکتا ہے، ناروے میں ہو سکتا ہے بہت ہی زیادہ ہو، لیکن وہاں کے حکام الگ ہیں۔ تو یعنی سورج میں تھوڑی سی تیزی پیدا ہو جائے تو اس وقت پھر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا مکروہ وقت ہے جب سورج بالکل سر پہ پہنچ جائے، جس کو زوال کا وقت کہتے ہیں، تو یہ تقریباً 10 منٹ کا ہے، یعنی اگر ٹائم لکھا ہے نا زوال کا وقت 12:30 تو سمجھ لیں کہ 12:25 سے 12:35 تک مکروہ وقت ہے، یعنی 5 منٹ پہلے اور 5 منٹ بعد میں۔ اور جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو جب غروب ہونے کے قریب پہنچ جائے گا، یعنی غروب ہونے سے ہندوستان پاکستان میں تقریباً 15 سے 20 منٹ پہلے، جب اس میں کی تیزی میں کمی پیدا ہو جائے، یعنی سورج کی چمک باقی نہ رہے، تو غروب ہونے سے 15-20 منٹ پہلے تک یہ ایسا ہوتا ہے، تو اس وقت بھی مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے، اس وقت بھی کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک سورج مکمل غروب نہ ہو جائے۔ البتہ اس دن کی عصر اگر نہ پڑی ہو تو پھر پڑھیں گے آپ، کیونکہ عصر کا وقت باقی رہتا ہے، اگرچہ مکروہ ہے عصر کو اتنی دیر تک تاخیر کرنا گناہ ہے، لیکن بہرحال وہ والی عصر آپ کو پڑھنی پڑے گی اس دن کی، اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے آپ۔ تو یہ 3 اوقات مکروہ ہیں، اس کے علاوہ کوئی وقت مکروہ نہیں ہے۔ تو بار بار ایک بات بیان کرتا ہوں، اللہ کے حکم میں آسانی ہے، لچک نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی قانون ساز اپنے قانون کو ہلکا نہیں سمجھتا۔ دنیا میں جو بھی حکومت ہوتی ہے قانون بنائے اور یہ کہے کہ یہ لازم ہے، اس کے بعد پھر وہ لازم نہ کرے، اور تو اس کا مطلب خود اپنے قانون کی ویلیو کو وہ ڈی ویلیو کر رہی ہے نا، یہی مطلب ہو گیا نا۔ دنیا میں کوئی یہ نہیں کرتا، تو اللہ قانون بنائے اور کہے کہ یہ فرض ہے، سفر میں بھی فرض ہے، حضر میں بھی فرض ہے، پھر اللہ کہ چلو میں نے کہہ تو دیا، باقی تمہاری مرضی۔ نا 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 نا، صحیح ہے، اللہ نے کہہ دیا اب ہے تو ہے، اب آپشنل نہیں ہے۔ رمضان کے بار بار میں بتاتا ہوں نا، روزے میں مزدور کو بھی روزہ رکھنا پڑے گا، کتنی سخت گرمی ہو، کیونکہ اللہ نے قانون بنا دیا بھائی بیماری میں سفر میں چھوڑ سکتے ہو، اس کا مطلب تیسرا کوئی عذر نہیں ہے، رکھنا پڑے گا۔ تو اس لیے جو فرائض ہے نا، واجبات فرائض، اس میں اللہ کے قانون آسان ضرور ہے، لچکدار نہیں ہے، جب ہے تو ہے۔ اسی میں ایک اور مسئلہ آ گیا عدت کا، کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے، اللہ نے قانون بنا دیا، آسان قانون بنایا، زمانہ جاہلیت میں بہت مشکل تھا، جب کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہوتا تھا تو زمانہ جاہلیت میں عورت 2 سال عدت گزارتی تھی، کتنی؟ 2 سال، اور اس 2 سال میں وہ میلی کچیلی رہتی تھی، یہاں تک بھی بعض روایات میں آتا ہے اس کی جگہ کو گندا رکھا جاتا تھا، مینگنیاں لا کے ڈال دی جاتی تھی گند میں رہے۔ اسلام نے اس حکم کو ختم کیا، یہ ظلم ہے عورت کے اوپر۔ اللہ نے حکم دیا 4 مہینے 10 دن بس، اور اس میں میلی کچیلی نہیں رہے گی، نہائے دھوئے، بس زینت اختیار نہیں کرے گی، زیور نہ پہنے، خوشبو کا استعمال نہ کرے، زینت اختیار نہ کرے، باقی نارمل رہے، گھر سے باہر نہ نکلے۔ وہ ایک صحابیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ بھئی 4 مہینے 10 دن میں یوں کر لوں، میں فلانی جگہ چلے جاؤں، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ آسانی دی ہے کہ وہ زمانہ جاہلیت کا حکم اللہ نے منسوخ کر دیا، اب اتنی آسانی دے دی، تو اب اس حکم کو فالو کرنا پڑے گا۔ اب آج کل خواتین کیا کرتی ہیں، شوہر کی ڈیتھ ہوئی، جو دیندار نہیں ہے ان کی تو بات ہی نہیں کر رہا نا، ان کی نظر میں تو عدت ودت کی کوئی 2 ٹکے کی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ تو اس کو دقیانوسی حکام سمجھتی ہیں۔ لیکن جو دیندار ہیں وہ بھی بھائی وہ ڈیتھ ہوئی، شوہر کا چہرہ دیکھنے کے لیے جا رہی ہیں ہسپتال،
پھر وہ فلانے کے کام سے جانا ہے تو آج فلانے کے کام سے جانا ہے تو آج یوں کرنا ہے، آج یہ کرنا ہے، یہ فلانے پورشن میں چلی جاتی ہوں، ماموں کے گھر جا کے عدت گزار لیتی ہوں. بھائی اللہ تعالیٰ نے جو عدت کے حکام دیے ہیں، شوہر کی ڈیتھ ہوتے ہی عورت کی عدت بولو شروع. اور عدت میں 2 کام لازمی ہیں، گھر سے نہیں نکلنا ہے، زینت اختیار نہیں کرنا. اب اس میں لوگ ہمیں تنگ کرتے ہیں، یار وہ چہرہ دیکھنے جانا چاہتی ہے ہاسپٹل میں. بھائی شوہر کو گھر لے آؤ. اگر بیوی نے اپنے شوہر کو دیکھنا ہے، میت کو گھر لے آؤ. عورت نہیں روڈ پہ آ سکتی، جنازے کی چارپائی کے پیچھے پیچھے جا رہی ہوتی ہے گھر سے باہر نکل کے. پھر اللہ کو غضب آئے گا. جب میں نے ایک آرڈر دے دیا ہے اس کو ہلکا کیوں لے رہے ہو؟ عیادت کے لیے نہیں جا سکتی وہ، سمجھ رہے کہ بھئی فلاں بیمار ہے تو چلو میں عیادت کے لیے چلی جاؤں، فلاں کی ڈیتھ ہو گئی چلو میں تعزیت کے لیے. حج ختم ہو جاتا ہے اس سے. حج کی کتنے مسئلے آتے ہیں، عورت نے حج کی درخواست دی ہوئی ہے، نام آ گیا، حج پہ جانے کی تیاری ہو گئی، شوہر کا انتقال ہو گیا. اب جس دن جانا ہے 4 مہینے تو ہو جائیں گے، 10 دن رہ جائیں گے. تو ہم کہتے ہیں بھائی 10 دن کیا، 1 گھنٹہ بھی رہ گیا ہونا 4 مہینے 10 دن ہونے میں، آپ کو 1 گھنٹہ پہلے بھی نکلنے کی اجازت نہیں. بے شک حج ضائع ہو جائے کوئی بات نہیں، حج کینسل ہو جائے، کیونکہ حج کی فرضیت پہ عدت مقدم ہے. حج اگلے سال بھی ہو سکتا ہے، عدت تھوڑی ہو سکتی ہے. تو ہاں یہ اللہ نے آسانی رکھ دی ہے کہ جس عورت کا کوئی کمانے والا نہ ہو، اللہ نے لچک، جہاں شدید ضرورت تھی وہاں اللہ نے خود بخود لچک رکھ دی کہ بھوکے تو نہیں مر سکتے نا، کمانے والا کوئی نہیں ہے تو کمانے کے لیے جا سکتی، مجبوری ہے بھائی کمانا. اس میں فقہاء نے بیان کیا دن میں جائے بغیر زینت اختیار کیے، اور دن میں واپس آ جائے، اور صرف کمانے کی حد تک باہر نکلے، ادھر ادھر نہ جائے. اب اس میں خواتین یہ کیوں ایسے کیا؟ بھائی اللہ کا حکم ہے، اب اس میں آپ کو چونو چرا کی اجازت بولو نہیں ہے، بس آرڈر دے دیا. پھر اللہ نے یہ بھی حکم نازل کر دیا کہ اگر عورت پریگنینسی میں ہے تو بچہ ہوتے ہی اس کی عدت ختم ہو جائے گی. دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے آرڈر کے سامنے کیسے اپنی عقل نہیں استعمال کرتے تھے. ایک صحابیہ کو حمل تھا، ان کے شوہر کی ڈیتھ ہوئی ہے اور ادھر بچہ پیدا ہو گیا. ادھر ڈیتھ ہوئی اور ادھر فوراً ہی. اب ان کو خیال ہوا بھائی اتنی جلدی تو عدت پوری نہیں ہوتی، تو کیا کرنا ہے؟ نبی نے سے مسئلہ پوچھا گیا، آپ نے فرمایا ختم. جب اللہ نے کہہ دیا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ حمل والی عورت کی عدت یہ ہے کہ بچہ جن لے. تو بچہ جن دیا تو اللہ نے تو نہیں کہا کہ 1 سیکنڈ بعد جنے یا 1 سال کے بعد جنے، اللہ نے یہ کہا ہے اللہ نے قرآن میں. تو ہمارے نبی بھی اللہ کے حکم کو کیسے فالو کرتے تھے نا. اگر یہی بچہ پہلے پیدا ہو جاتا، پیدا ہوتے ہی شوہر کی موت ہو جاتی. فقہا بہت باریک مسائل بیان کرتے ہیں، اور آج کل کے اسکالر نا ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو یہ اتنی باتوں میں لوگوں کو الجھایا ہوا ہے. فقہا نے بیان کیا ہے کہ ادھر بچہ پیدا ہوا، کیونکہ ایسا ممکن ہے، قانون جب لکھا جاتا ہے تو امکان کو بھی لکھا جاتا ہے کہ ابھی آدھا بچہ پیدا ہوا ہے اور شوہر کی ڈیتھ ہو گئی تو کیا ہوگا. ایک ہے بچہ پیدا ہوتے ہی شوہر کی ڈیتھ ہو جائے، تو بچہ چونکہ پہلے پیدا ہوا ہے، شوہر کی ڈیتھ بعد میں ہوئی ہے، تو اب عدت کیا ہوگی؟ اب 4 مہینے 10 دن چلے گی. ادھر شوہر کی ڈیتھ ہوئی اور فوراً بچہ پیدا ہو گیا تو عدت ختم. اب ایسے بھی کیس قیامت تک کے لیے دین آیا ہے نا، ایسا بھی ممکن ہے کہ شوہر کی ڈیتھ ہوئی اور بچہ آدھا پیدا ہوا ہے اور ادھر ڈیتھ ہوئی اس کی، یعنی ولادت ہو رہی تھی اور شوہر کا انتقال. امکان تو ہے نا، لا جب لکھا جاتا ہے نا تو اس میں امکانات بھی لکھے جاتے ہیں. تو فقہا نے اس میں بھی بحث کی ہے کہ اس صورت میں کیا ہوگا. یا عورت کنفیوز ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ جب اطلاع ملی ہے تو بچہ پیدا ہو چکا تھا یا نہیں ہوا تھا، اس کے بھی فقہا نے حکام لکھے ہیں. تو بہت باریکیوں میں جا کے، تاکہ آئندہ آنے والے لوگوں کو کنفیوژن نہ ہو. آپ کتاب میں جا کے دیکھو، ہر مسئلہ فقہا نے ڈسکشن کی ہے اور اس کو بیان کیا ہے. تو ذرا سے فرق سے عدت کا حکم چینج. لیکن کیوں اتنا احتیاط کیوں؟ بھائی اللہ کا جب لا ہے تو وہ 2 اور 2 4 کی طرح ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اب اللہ نے کہہ دیا کہ بھائی جو حمل والی عورت ہے اس کا بچہ پیدا ہوتے عدت ختم، اگلے سیکنڈ میں بچہ پیدا ہوا عدت ختم. حضرت عائشہ کا قول ہے یا کسی صحابی کا کہ شوہر کو ابھی غسل بھی دیا جا رہا ہو نا، ابھی دفنایا بھی نہیں جا رہا ہے اور بچہ پیدا ہو جائے تو بس ختم عدت، چاہے دفنایا بھی نہ ہو، فوراً نکاح کر سکتی ہے وہ، ٹھیک ہے نا، فوراً نکاح کر سکتی ہے. تو اللہ نے اجازت دے دی اس کو. اب اس میں حکمت کیا ہے ہمیں نہیں پتا بھائی، اللہ کا حکم ہے، نص وارد ہو گئی تو نبی نے بھی اس پر عمل کیا، صحابہ نے بھی، ائمہ مجتہدین نے بھی. لیکن یہ نہیں ہے کہ جی 40 دن کی عدت، بعض 40 دن کی عدت منا رہی ہیں، بعض جو ہے وہ سفر کر رہی ہیں عدت کے دوران،
تو ہاں گھر اکیلا ہے، وحشت ہے اس میں بہت زیادہ، خوف ہے، کوئی خطرہ ہے چوری چکاری کا، تو مجبوری میں پھر وہ گھر چینج کر سکتی ہے. جیسے کوئی ایسی جگہ پہ رہ رہی ہو جہاں چور ڈاکوؤں کوئی ساتھ رہنے والا نہ ہو، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو یہ تو میں نے کچھ تھوڑی سی وہ اصل بات یہاں سے شروع کی تھی کہ کام جب مسلط ہوتا ہے تو ہو جاتا ہے. انسان اپنے اوپر اختیاری میں ڈال دینا تو بس وہ ترتیبیں ہی بناتا رہے گا، سوچتا ہی رہے گا، کام دھیلے کا نہیں ہوگا. تبھی ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ جو دین کی خدمت ہے اس کو میری مجبوری بنا دے، میں چاہوں نہ چاہوں کام ہو بس لے تم اس. تو یہ اللہ کا بڑا فضل ہے. مولوی نہ بھی چاہے تو دین کا کام اس کو کرنا پڑتا ہی ہے. یہ اللہ نے، اور حضرت فرماتے ہیں اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے جس کا جتنا عام آدمی کے لیے آپشنل ہے، ہمارے لیے تو بھائی مجبوری ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے کسی کو مسجد کا امام بن جائے نا تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے، اب تو نماز اپنی تو پڑھنی ہے، ورنہ لوگ کہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں. جب امام بن گئے اب اپنے لیے نہیں تو پبلک کے لیے پڑھنی ہے، لیکن پڑھ تو رہا ہے نا، فرض تو ادا ہو رہا ہے، تو اس بہانے جماعت تو مل رہی ہے. اس سے تو بہتر ہے کہ سوتا رہتا ہے، ورنہ جو عام نمازی ہیں سو رہے ہیں، یار آج نہیں جاتے، امام کہتا ہے بھائی نہیں گئے، پبلک بولے گی کدھر گیا. صحیح ہے، یہ زیادہ اچھا ہے کہ چلو یار کسی بھی طرح سے ہو کام تو مسلط ہو نا، ہو تو جائے. اس پہ لوگ کہتے ہیں تو اللہ کے لیے نہیں ہو رہا، پبلک کے لیے ہو رہا ہے. یہ ایک لمبا مسئلہ ہے کہ نیت میں اگر شائبہ ہو جائے نا تو نیت میں اللہ کے علاوہ بھی کوئی شامل ہو جائے تو یہ ویسے ہی آپ کی جنرل نالج کے لیے بتاؤں کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی نیت اللہ کے لیے تھی، اس میں اگر کچھ اور بھی نیت ہو جائے تو پورا عمل ضائع ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا. اس میں شریعت دیکھتی ہے غلبہ کس چیز کا ہے. غلبہ کس چیز، غلبہ اگر اللہ کی رضا ہے، پبلک کا خوف بھی ہے اس میں، لیکن مقصد بڑا اللہ کی رضائی ہے تو وہ عمل قبول ہوتا ہے، پورا رد نہیں ہو جاتا. کیونکہ سارا پبلک کے لیے تھوڑی کر رہا ہے، کچھ پبلک کا خوف ہے، لیکن خالی خوف ہی نہیں ہے، نماز بھی اس کو پتا ہے بھائی اللہ کا حکم ہے. تبھی تو دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ترغیب دیتے تھے میدان جنگ میں کہ جو فلاں کو قتل کرے گا تو جتنا اس کی جیب سے مال نکلے گا اس مجاہد کا ہوگا. اب صحابہ اس شوق میں کہ چلو بھائی بندہ بھی مرے گا اور سارے پیسے اس کی جیب سے جو نکلیں گے وہ کس کے ہوں گے؟ ہمارے. تو اب کوئی کہے لو بھائی یہ تو پیسوں کے لیے جنگ ہو رہی ہے، بھائی ہو اللہ کے لیے رہی ہے، لیکن اس میں جب مالی مفاد بھی آ گیا تو تھوڑی موٹیویشن بڑھ جاتی ہے. آئے تو اللہ کے لیے تھے، ورنہ کون کمانے کے لیے اپنی جان گردن پہ آپ کٹانے جاؤ گے کہ یار مال غنیمت ملے گا، بھائی تیری جان بھی تو جا سکتی ہے. تو اصل میں تو اللہ کے لیے آئے تھے، لیکن موٹیویشن کے لیے انسان کے دل میں لالچ بھی ہوتی ہے، تو اپنے آپ کو بھی لالچ دے دینی چاہیے، بچوں کو بھی لالچ دینی چاہیے. میں بار بار بتاتا ہوں نا، عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کے والد ان کو عربی سکھانے کے لیے ان کو کہتے تھے ایک شعر یاد کر لو 2 درہم ملیں گے. اب اصولی طور پر تو یہ بظاہر غلط معلوم ہوتا ہے، بھائی تم تو پیسوں کے لیے اس کو علم دین سکھا رہے ہو. بھائی پیسوں کے لیے نہیں سکھا، اللہ کے لیے رہے ہیں، لیکن درمیان میں تھوڑا سا پیسوں کا تڑکا لگا رہے ہیں کہ اس بہانے سیکھ تو لے گا نا. تبھی عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے دین کا علم حاصل کیا تھا دنیا کے لیے، لیکن جب علم آیا نا تو اللہ نے میرے دل سے دنیا نکال دی. ٹھیک ہے نا، کہنے نیت تو یہی تھی، پیسے ویسے ملتے تھے مجھے، صحیح ہے نا، پیسے ملتے تھے، نیت تو یہی تھی، لیکن جب علم آ گیا، علم نے ہی سکھایا کہ بھائی یہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، دنیا کے لیے نہیں ہوتا. تو اپنے آپ کو اچھائی کی عادت ڈالنے کے لیے اگر دنیا کو شامل کرنا پڑے نا تو بھی ٹھیک ہے، عادت پڑ جائے اخلاص پیدا ہوتا رہے گا. ایک شاعر نے بڑا پیارا شعر کہا ہے، وہ ریا جس پر تھا زاہد طعنہ زن، پہلے عادت پھر عبادت بن گئی. یہ بڑا خاندانی شعر ہے، اس کا مطلب سمجھاتا ہوں. اب تھوڑا آڑا ترچھا بیان ہو رہا ہے لیکن پارسل کر رہا ہوں، کام کی باتیں ہو رہی ہیں، کوئی غلط باتیں تو نہیں کر رہا نا. وہ ریا جس پر تھا زاہد طعنہ زن، زاہد کہتے ہیں جو دنیا سے بے رغبتی، اللہ کی عبادت کرنے والا. تو جب انسان عبادت کرتا ہے تو بعض دفعہ اس کے دل میں ریاکاری آتی ہے، لوگ دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں اور لوگ واہ واہ کر رہے ہیں، تو اس کو یہ دل میں خیال آتا ہے یار میں تو لوگوں کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کے لیے کر ہی نہیں رہا. تو وہ تانا دیتا ہے کہ یار یہ کیسی عبادت ہے، یہ پبلک کے لیے ہو رہی ہے، شو بازی ہو رہی ہے. تو اس پہ شاعر نے کہا وہ ریا جس پر تھا زاہد طعنہ زن، پہلے عادت پھر عبادت بن گئی. کیا مطلب؟ شروع میں تو ریا کی نیت سے ہو رہا تھا، لیکن کسی بھی نیت سے ہو رہا تھا، کام کی لت تو پڑ گئی نا، عادت تو پڑ گئی نا. مثال کے طور پر آپ پبلک کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہو، فجر بھی ظہر بھی، لوگ بولیں گے بڑا بزرگ ہے یار، کئی دن تک پبلک کو دکھانے کے لیے بھی پڑھو گے، کام کی عادت تو پڑ جائے گی نا. وہ جو پوستی پنا تھا وہ تو ختم ہو جائے گا. کام کسی بھی نیت سے کیا جائے نا یوز ٹو ہو جاتا ہے آدمی،
سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور کیے بغیر یوز ٹو نہیں ہوتا. آپ جتنا مرضی اخلاص ہو, نماز کی فکر ہو, عادت تھوڑی پڑے گی اس سے نماز کی. آپ کے دل میں اللہ کا خوف کہ جو نماز نہیں پڑھتا جہنم میں جائے گا, تو کیا مطلب اس سے پڑھ لو گے نماز؟ عادت جب تک نہیں پڑے گی نہیں ہوگا. ایک نماز میں خوف پیدا ہوگا, اگلی میں تھوڑی ہوگا. اگلی میں ہو سکتا ہے کوئی غافل ہو جاؤ, بازار میں ہو, بازار کی محبت پیدا ہو جائے. بھائی کیفیات جو ہے نا انسان پر وہ چینج ہوتی رہتی ہیں, کنٹینیو ایک کیفیت کبھی بھی نہیں ہوتی. اب نماز کا آپ کے دل میں فجر کے وقت بڑا خوف تھا, جو نماز نہیں پڑھتا جہنم میں جائے گا. اس خوف کی وجہ سے آپ نے آگے فجر پڑھ لی. کیا آپ سمجھتے ہو ضروری ہے کہ یہ خوف ظہر میں بھی ہو؟ بولو نا. ہو سکتا ہے ظہر میں 4 شادیوں پر بیان سن کے آئے ہو, آپ شادیوں میں الجھا ہوا ہو, دلہنیں آ رہی ہوں آپ کو خواب میں, وہ خوف ہی نکل گیا آپ کا. تو اب کہاں سے موٹیویشن ملے گی؟ نہیں ملے گی. آپ چھوڑ دو گے ظہر, پھر کہیں مولوی صاحب کا بیان سن لیا, مولانا طارق جمیل صاحب کی تقریر سن لی, او بھائی ایک خوف پیدا ہوا, کانپ رہے ہیں, اثر پڑ لی. مغرب میں پھر کوئی فلم دیکھنے بیٹھ گئے, سارا ختم. کسی ملحد کا بیان سن لیا, وسوسے پیدا ہو گئے. تو یہ جو موٹیویشن ہے نا, لالچ اور خوف, یہ کام تھوڑا سا کرنے میں تو مددگار ہوتی ہے, لیکن اس سے کام کی عادت, کیونکہ یہ کیفیات ہمیشہ رہتی نہیں ہے. رہے تو آدمی مر جائے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اگر یہ کیفیات ہمیشہ رہے نا تو یا تو خوف سے مر جائے پھر آدمی. جہنم سے ہر وقت کوئی بھی نہیں کانپتا رہتا, کبھی کبھار ہی کیفیات آتی ہیں. تو اس لیے جو بھی اصلاح کرتے ہیں نا بزرگان دین, ان کی کوشش ہوتی ہے خانقاہوں میں کہ اس کو عادت ڈالی جائے اس کام کی. بھلے ریاکاری کے لیے کر یار, تو دنیا کے لیے کر, پیسے لے لیں ہم سے نماز پڑھنے کے, عادت ڈالو اس کو. جب عادت پڑے گی, پھر جب یوز ٹو ہوتا ہے نا, لت پڑتی ہے کسی کام کی, پھر بھائی جو مرضی کیفیت ہو, وہ کہے گا کیفیت گئی تیل لینے, بھاڑ میں جائے کیفیت, میں نے نماز پڑھنی ہے. اب ہم نے جو جہاز میں نماز پڑھی, یہ تھوڑی کہ مجھے کچھ ٹانگیں کانپ رہی تھی, خوف پیدا ہو رہا تھا, نماز چھوڑ گئی. بھائی یہ عادت پڑی ہوئی ہے یار, کیسے چھوڑے؟ دل ہر وقت ٹینشن رہے گی دماغ میں, نماز نماز. یہی ہوتا ہے نا نماز, جو نماز پڑھتا ہے ہر وقت ٹینشن, کو سکون ہی نہیں ملے گا کسی کام میں یار, نماز نہ نکل جائے. ایک بار بار دماغ میں اپنے سکون کے لیے بھی انسان کہتا ہے بھائی ایک دفعہ پڑھ کے آرام سے بیٹھ جاؤ. بالکل جیسے جس کو چائے کی لت پڑ جائے, نسوار کی لت پڑ جائے. شروع میں ہو سکتا ہے چائے شروع کی ہو دماغ کو فریش کرنے کے لیے, جب لت پڑ جاتی ہے بھائی دماغ فریش ہونا ہو, مجھے کیا چاہیے؟ عادت پڑی ہوئی ہے. اتنا انسان کی اللہ نے باڈی میں یہ چیز رکھی ہے نا, لت پڑنا اور عادت پڑنا, یہ خوراکوں میں بھی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ صبح اٹھ کے پانی نہ پیئے تو حلق خشک رہتا ہے, حالانکہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے یہ, لیکن کیوں پیتے ہیں؟ کسی کے ڈاکٹر کے کہنے پر نا, صبح نہار منہ, کسی بے وقوفی کہوں گا میں اس کو, جو کام دنیا میں کوئی جانور نہیں کر رہا ہوتا, صبح سے اٹھ کے پاگلوں کی طرح پانی پی رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر نے کیسے گردے صاف ہوتے ہیں. ابے جب پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو ڈاکٹر تھوڑی ہو, تو باڈی خود بتاتی ہے. جب ضرورت نہیں ہے تو بلا وجہ کیوں گھسڑ رہے ہو یار ایک چیز. لیکن غلط کام شروع کیا, اب باڈی اس غلط کی کیا ہو گئی, عادی. اب نہیں پیو گے تو پیاس, خشکی, یہ سب چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ ہمارے ایک ریلیٹیو تھے, بہت پرانا قصہ, ان کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. میں جب ان سے ملا تو مجھے پتہ ہی نہیں چلتا یہ لمبائی کتنی ہے, ان کی چوڑائی کتنی ہے, یہ بیٹھے ہوئے ہیں یا لیٹے ہوئے ہیں یا کھڑے ہوئے میں. گول تھے, بالکل گول. وہ کیا کرتے تھے, ان کو کولڈ ڈرنک کی عادت ایسی پڑی تھی, صبح نہار منہ پیپسی پوری 1.5 لیٹر کی 2 لیٹر کی پی جاتے تھے. وہ کہتے تھے میں نہیں پیوں میرا دماغ خراب ہونے لگتا ہے. حالانکہ یہ کوئی قدر نقصان دے نا. سارے ڈاکٹر ان کو کہہ رہے تھے مر جائے گا بھائی, تو لیکن کہہ رہے ہیں مجھے تسلی نہیں ہوتی, مجھے پینی پڑتی ہے. تو جب اتنی فضول چیز کو کرتے کرتے رہنے سے کرنے کی عادت پڑ گئی, تو بھائی نماز پڑھتے پڑھتے رہنے سے پڑھنے کی عادت نہیں پڑے گی کیا؟ وہ تو بالکل فطرت کے اللہ کی عبادت تو انسان کی نیچر ہے, وہ تو فطرت کا تقاضا ہے. کولڈ ڈرنک فطرت کا تقاضا تھوڑی ہے, فطرت انکار کرتی ہے صبح صبح اٹھ کے پانی پینے کا. فطرت اللہ یہ کہ کوئی شدید پیاس لگ رہی ہو, لیکن عادت پڑ جاتی ہے, میٹھے کی عادت پڑ جاتی ہے. ایسی میٹھوں کے لوگوں کو لت پڑتی ہے کہ جیب میں لڈو لے کے گھومتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہم نے سنے ہیں, دیکھے ہیں, ہر تھوڑی دیر بعد ان کو میٹھا چاہیے. تو لت پڑتی ہے کسی بھی چیز کی. تو ایسے ہی خانقاہوں میں جو اہل اللہ ہیں وہ کیا کوشش کرتے ہیں, ہم نے جو بڑوں سے دیکھا بھی ہے, سنا بھی ہے, بھائی اس کو لالچ دے کے کسی بھی طرح سے نا اس کو عادت ڈالو. کیوں؟ پہلے عادت ہوگی, پھر یہ عادت عبادت بن جائے گی, اخلاص آ جائے گا بعد میں. اخلاص پیدا کرنا مشکل کام نہیں ہے, عبادت کی عادت پیدا کرنا مشکل کام ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی؟ دیکھو فکر بچوں کو پاس ہونے کی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ امتحان میں کتنی ٹینشن میں ہوتے ہیں یار. جنہوں نے پورے سال کنٹینیو پڑھا ہوتا ہے بڑے آرام سے پاس ہو جاتے ہیں, پورے سال پڑھا نہیں ہوتا ٹینشن میں ہوتے ہیں. تو کیا مطلب,
انہیں پڑھائی کی فکر نہیں تھی کیا؟ اگر فکر نہ ہوتی تو ٹینشن میں ہوتے اس وقت. فکر تھی, یوز ٹو نہیں ہے, عادت نہیں ہے ان کو. جن کو پڑھائی کی عادت ہوتی ہے وہ یوز ٹو ہو گئے ہیں بھائی, بچپن سے عادت پڑی ہوئی کتابیں لے کے بیٹھنے کی, وہ پڑھتے رہتے ہیں. جن کو عادت نہیں پڑی ہوئی کانپتے رہتے ہیں, سوچتے رہتے ہیں اور فیل ہو جاتے ہیں. سمجھتے ہو بھائی؟ بہت اہم بات کر رہا ہوں, اس کو ہلکا مت سمجھو. اسی وجہ سے بچوں کو بھی عادت ڈالی جاتی ہے لالچ دے کے, پیسے دے کے. تبھی آپ دیکھو جن کو بھی جو بزرگان دین جب کسی سے گناہ چھڑواتے ہیں تو اس گناہ کے طبی نقصانات بہت فوکس کرتے ہیں کہ اس گناہ سے یہ نقصان ہے تمہاری صحت کو, اس گناہ سے یہ نقصان ہے, اس گناہ سے یہ. اب سوال پیدا ہوتا ہے بھائی گناہ چھوڑنا ہے اللہ کے لیے, صحت بچانے کے لیے تھوڑی چھوڑنا ہے. گناہ کس کے لیے چھوڑنا ہے ہم نے؟ اللہ کے لیے. اور آپ اس کو مشورے دے رہے ہو تمہاری صحت کو یہ نقصان, تمہارے پھیپھڑے تباہ, تمہارے گردے تباہ, تمہارے یہ نقصان, ڈپریشن میں جاؤ گے. وجہ کیا ہے؟ او بھائی تو پھیپھڑوں کی نیت سے چھوڑ دے یار, تو گردے بچانے کے لیے شراب چھوڑ دے, ٹھیک ہے نا, چھوڑ تو صحیح, عذاب سے جان تو چھوٹے. کیونکہ پینے کے سائیڈ افیکٹ, آخرت کے نقصانات بہت زیادہ ہے. تو بھلے تو دنیا کے لیے چھوڑ, کم از کم اس گناہ سے تو بچ جائے گا نا, شراب کے جرم سے تو بچ جائے گا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تبھی علماء اہل اللہ ہمیشہ جب بھی گناہ کی بات کرتے ہیں تو گناہ کے دنیاوی نقصانات بہت زیادہ بتاتے ہیں, اس کے یہ تاکہ لوگوں کو ہو کہ یار اللہ کے لیے نہیں تو کم از کم اس عذاب سے بچنے کے لیے چھوڑ دو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اپنے آپ کو بھی اچھائی کی عادت ڈالنے کے لیے نا موٹیویٹ کرنا چاہیے. چاہے دنیا کی لالچ دے کے کرو, روزے رکھنا شروع کرو بھلے صحت کی خاطر کہ صحت اچھی ہو جائے گی, لیکن جب عادت ہو جائے گی تو وہ ریا جس پر تھا زاہد تانزن, پہلے عادت پھر عبادت بن گئی, وہ عبادت بن جائے گی, اخلاص پیدا ہو جائے گا. تو کوشش تو کرو اللہ کے لیے ہو, لیکن نہیں ہو رہا تو چاہے جس کے لیے بھی ہو رہا ہے بھائی ایک دفعہ عادت پڑنے دو. عادت پڑتی ہے تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے کسی نیکی کی عادت پڑ جائے, کیونکہ مخلص لوگ مارکیٹ میں بہت ہیں, کنٹینیو کسی نیکی کو کرنے والے مارکیٹ سے شارٹ. 27ویں رات کو دیکھو نا کیا کلابازیاں کھا کے رو رہے ہوتے ہیں, یا اللہ معاف کر دے, یا اللہ. آدمی لگ رہا ہے اس سے بڑا نیک دنیا میں ہے کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. وہ 2 دن چلتا ہے ان کا وہ تقویٰ, اس کے بعد فلم دیکھنے جا رہے ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نقلابازیاں کھا رہے ہیں, رو بھی نہیں رہے ہوتے, وہ پھر بھی نہیں دیکھتے فلم. صحیح ہے نا, کیونکہ ان کو برائی سے بچنے کی عادت ہے, ان کو یہ لت ہی نہیں پڑی ڈراموں فلموں کی, تو آرام سے گھوم رہے ہوتے ہیں. میں نے ایسے بہت لوگ دیکھے, ایسے اہل اللہ بھی دیکھے ہیں میں نے, کہ وہ زیادہ روتے دھوتے نہیں ہیں لیکن برائیوں سے بچے ہوئے ہیں. کیوں؟ جس ماحول میں پیدا ہوئے اس میں برائیوں کا ماحول نہیں تھا, بچپن سے ماں باپ نے تربیت کی, برائی کرنے نہیں دی. وہ کہتے ہیں بھائی ہم سے نہیں ہوتی یار, ہوتی نہیں ہے, جاؤ. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے یہ جو بدنظری ہے نا یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے. جب انسان صحیح ماحول میں بڑا ہوتا ہے نا تو اس کو غیر محرم عورت کو دیکھنا اس کے ضمیر پسند نہیں کرتا, اس کو اپنے اندر سے بو آتی ہے, اسمیل آتی ہے. فرمایا کہ لوگ کیا کرتے ہیں, اللہ نے اسپرنگ لگائے ہوئے ہیں کچھ, کہ جب نظر پڑتی ہے خود جھک جاتی ہے, تو لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ کے نا وہ اسپرنگ ڈھیلے کر دیتے ہیں, پھر دیکھنے کی لت پڑ جاتی ہے. پھر جس دن کوئی گزر رہی ہو نہ دیکھیں تو ڈپریشن میں جا رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بہت بڑا کوئی علم تھا جو ان سے جس سے محروم رہ گئی. یہ ٹھڑک ہوتی ہے کہ یار دیکھیں تو, حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوگا, تو دیکھے گا کچھ بھی نہیں ہے. موبائل میں کتنی تصویریں بھری ہوئی ہیں, گوگل پہ کتنی, جو جس قسم کا ڈیزائن دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے نا. کتنے آج کل گناہ کے راستے, پھر بھی جو کوئی گزر رہی ہوگی نا آنٹی, جب تک ایک دفعہ دیکھ نہ لے اس کو چین نہیں آتا. کیا کر لیا بھائی تو نے اس کو دیکھ کے, کیا مل گیا تجھے؟ وجہ کیا ہے؟ دیکھ کے عادت کس کی پڑ گئی ہے؟ دیکھنے کی. تو اس کا علاج کیا ہے بھائی؟ جو کام کرتے رہنے سے کرنے کی عادت ہوتی ہے, چھوڑتے رہنے سے چھوڑنے کی. بالکل وہی فارمولا ہے, جس وجہ سے لت پڑی ہے وہی چھوڑتا رہے گا. شروع میں تکلیف ہوگی, اس کے بعد چھوڑنے کی عادت, پھر کوئی گزرے گی تو تیری نظر ہی نہیں اٹھے گی. جو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہوں گے تجھے ان پہ تعجب ہوگا, بھائی کیسے پاگل لوگ ہیں یار ٹھرکی, تجھے ان پہ تعجب ہوگا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں. کو بار بار ایک بات بیان کرتا ہوں, اللہ کے حکم میں آسانی ہے, لچک نہیں ہے. کیونکہ دنیا میں کوئی بھی قانون ساز اپنے قانون کو ہلکا نہیں سمجھتا. دنیا میں جو بھی حکومت ہوتی ہے قانون بنائے اور یہ کہے کہ یہ لازم ہے, اس کے بعد پھر وہ لازم نہ کرے, اور تو اس کا مطلب خود اپنے قانون کی ویلیو کو وہ ڈی ویلیو کر رہی ہے نا. یہی مطلب ہو گیا نا. دنیا میں کوئی یہ نہیں کرتا, تو اللہ قانون بنائے اور کہے کہ یہ فرض ہے, سفر میں بھی فرض ہے, حضر میں بھی فرض ہے, پھر اللہ کہ چلو میں نے کہہ تو دیا باقی تمہاری مرضی. نا 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 نا, صحیح ہے, اللہ نے کہہ دیا اب ہے تو ہے,
اب آپشنل نہیں ہے. رمضان کے بار بار میں بتاتا ہوں نا, روزے میں مزدور کو بھی روزہ رکھنا پڑے گا, کتنی سخت گرمی ہو, کیونکہ اللہ نے قانون بنا دیا بھائی بیماری میں سفر میں چھوڑ سکتے ہو, اس کا مطلب تیسرا کوئی عذر نہیں ہے, رکھنا پڑے گا. تو اس لیے جو فرائض ہے نا, واجبات فرائض, اس میں اللہ کے قانون آسان ضرور ہے, لچکدار نہیں ہے, جب ہے تو ہے. اسی میں ایک اور مسئلہ آ گیا عدت کا, کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے, اللہ نے قانون بنا دیا, آسان قانون بنایا. زمانہ جاہلیت میں بہت مشکل تھا, جب کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہوتا تھا تو زمانہ جاہلیت میں عورت 2 سال عدت گزارتی تھی. کتنی؟ 2 سال. اور اس 2 سال میں وہ میلی کچیلی رہتی تھی. یہاں تک بھی بعض روایات میں آتا ہے اس کی جگہ کو گندا رکھا جاتا تھا, مینگنیاں لا کے ڈال دی جاتی تھی, گند میں رہے. اسلام نے اس حکم کو ختم کیا, یہ ظلم ہے عورت کے اوپر. اللہ نے حکم دیا 4 مہینے 10 دن بس, اور اس میں میلی کچیلی نہیں رہے گی, نہائے دھوئے, بس زینت اختیار نہیں کرے گی, زیور نہ پہنے, خوشبو کا استعمال نہ کرے, زینت اختیار نہ کرے, باقی نارمل رہے, گھر سے باہر نہ نکلے. وہ ایک صحابیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ بھئی 4 مہینے 10 دن میں یوں کر لوں, میں فلانی جگہ چلے جاؤں. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ آسانی دی ہے کہ وہ زمانہ جاہلیت کا حکم اللہ نے منسوخ کر دیا, اب اتنی آسانی دے دی, تو اب اس حکم کو فالو کرنا پڑے گا. اب آج کل خواتین کیا کرتی ہیں, شوہر کی ڈیتھ ہوئی, جو دیندار نہیں ہے ان کی تو بات ہی نہیں کر رہا نا, ان کی نظر میں تو عدت کی کوئی 2 ٹکے کی حیثیت ہی نہیں ہے, وہ تو اس کو دقیانوسی حکام سمجھتی ہیں. لیکن جو دیندار ہیں وہ بھی بھائی, وہ ڈیتھ ہوئی, شوہر کا چہرہ دیکھنے کے لیے جا رہی ہیں ہسپتال, پھر وہ فلانے کے کام سے جانا ہے تو آج فلانے کے کام سے جانا ہے, تو آج یوں کرنا ہے, آج یہ کرنا ہے, یہ فلانے پورشن میں چلی جاتی ہوں, ماموں کے گھر جا کے عدت گزار لیتی ہوں. بھائی اللہ تعالیٰ نے جو عدت کے حکام دیے ہیں, شوہر کی ڈیتھ ہوتے ہی عورت کی عدت بولو شروع, اور عدت میں 2 کام لازمی ہیں, گھر سے نہیں نکلنا ہے, زینت اختیار نہیں کرنا. اب اس میں لوگ ہمیں تنگ کرتے ہیں, یار وہ چہرہ دیکھنے جانا چاہتی ہے ہاسپٹل میں, بھائی شوہر کو گھر لے آؤ. اگر بیوی نے اپنے شوہر کو دیکھنا ہے, میت کو گھر لے آؤ, عورت نہیں روڈ پہ آ سکتی, جنازے کی چارپائی کے پیچھے پیچھے جا رہی ہوتی ہے گھر سے باہر نکل کے, پھر اللہ کو غضب آئے گا. جب میں نے ایک آرڈر دے دیا ہے اس کو ہلکا کیوں لے رہے ہو؟ عیادت کے لیے نہیں جا سکتی, وہ سمجھ رہے کہ بھئی فلاں بیمار ہے تو چلو میں عیادت کے لیے چلی جاؤں, فلاں کی ڈیتھ ہو گئی چلو میں تعزیت کے لیے. حج ختم ہو جاتا ہے اس سے, حج کی کتنے مسئلے آتے ہیں, عورت نے حج کی درخواست دی ہوئی ہے, نام آ گیا, حج پہ جانے کی تیاری ہو گئی, شوہر کا انتقال ہو گیا, اب جس دن جانا ہے 4 مہینے تو ہو جائیں گے, 10 دن رہ جائیں گے. تو ہم کہتے ہیں بھائی 10 دن کیا, 1 گھنٹہ بھی رہ گیا ہونا 4 مہینے 10 دن ہونے میں, آپ کو 1 گھنٹہ پہلے بھی نکلنے کی اجازت نہیں. بے شک حج ضائع ہو جائے کوئی بات نہیں, حج کینسل ہو جائے, کیونکہ حج کی فرضیت پہ عدت مقدم ہے. حج اگلے سال بھی ہو سکتا ہے, عدت تھوڑی ہو سکتی ہے. تو ہاں یہ اللہ نے آسانی رکھ دی ہے کہ جس عورت کا کوئی کمانے والا نہ ہو, اللہ نے لچک, جہاں شدید ضرورت تھی وہاں اللہ نے خود بخود لچک رکھ دی کہ بھوکے تو نہیں مر سکتے نا, کمانے والا کوئی نہیں ہے تو کمانے کے لیے جا سکتی, مجبوری ہے بھائی کمانا. اس میں فقہاء نے بیان کیا دن میں جائے بغیر زینت اختیار کیے, اور دن میں واپس آ جائے, اور صرف کمانے کی حد تک باہر نکلے, ادھر ادھر نہ جائے. اب اس میں خواتین یہ کیوں ایسے کیا, بھائی اللہ کا حکم ہے, اب اس میں آپ کو چونو چرا کی اجازت بولو نہیں ہے, بس آرڈر دے دیا. پھر اللہ نے یہ بھی حکم نازل کر دیا کہ اگر عورت پریگنینسی میں ہے تو بچہ ہوتے ہی اس کی عدت ختم ہو جائے گی. دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے آرڈر کے سامنے کیسے اپنی عقل نہیں استعمال کرتے تھے. ایک صحابیہ کو حمل تھا, ان کے شوہر کی ڈیتھ ہوئی ہے اور ادھر بچہ پیدا ہو گیا, ادھر ڈیتھ ہوئی اور ادھر فوراً ہی. اب ان کو خیال ہوا بھائی اتنی جلدی تو عدت پوری نہیں ہوتی, تو کیا کرنا ہے, نبی نے سے مسئلہ پوچھا گیا, آپ نے فرمایا ختم. جب اللہ نے کہہ دیا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ, کہ حمل والی عورت کی عدت یہ ہے کہ بچہ جن لے, تو بچہ جن دیا تو اللہ نے تو نہیں کہا کہ 1 سیکنڈ بعد جنے یا 1 سال کے بعد جنے, اللہ نے یہ کہا ہے اللہ نے قرآن میں. تو ہمارے نبی بھی اللہ کے حکم کو کیسے فالو کرتے تھے نا. اگر یہی بچہ پہلے پیدا ہو جاتا, پیدا ہوتے ہی شوہر کی موت ہو جاتی. فقہا بہت باریک مسائل بیان کرتے ہیں, اور آج کل کے اسکالر نا ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو یہ اتنی باتوں میں لوگوں کو الجھایا ہوا ہے. فقہا نے بیان کیا ہے کہ ادھر بچہ پیدا ہوا, کیونکہ ایسا ممکن ہے, قانون جب لکھا جاتا ہے تو امکان کو بھی لکھا جاتا ہے کہ ابھی آدھا بچہ پیدا ہوا ہے اور شوہر کی ڈیتھ ہو گئی تو کیا ہوگا,
ایک ہے بچہ پیدا ہوتے ہی شوہر کی ڈیتھ ہو جائے، تو بچہ چونکہ پہلے پیدا ہوا ہے، شوہر کی ڈیتھ بعد میں ہوئی ہے، تو اب عدت کیا ہوگی؟ اب 4 مہینے 10 دن چلے گی۔ ادھر شوہر کی ڈیتھ ہوئی اور فوراً بچہ پیدا ہو گیا تو عدت ختم۔ اب ایسے بھی کیس قیامت تک کے لیے دین آیا ہے نا، ایسا بھی ممکن ہے کہ شوہر کی ڈیتھ ہوئی اور بچہ آدھا پیدا ہوا ہے اور ادھر ڈیتھ ہوئی اس کی، یعنی ولادت ہو رہی تھی اور شوہر کا انتقال ہو گیا۔ امکان تو ہے نا، لا جب لکھا جاتا ہے نا تو اس میں امکانات بھی لکھے جاتے ہیں، تو فقہا نے اس میں بھی بحث کی ہے کہ اس صورت میں کیا ہوگا، یا عورت کنفیوز ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ جب اطلاع ملی ہے تو بچہ پیدا ہو چکا تھا یا نہیں ہوا تھا، اس کے بھی فقہا نے حکام لکھے ہیں، تو بہت باریکیوں میں جا کے تاکہ آئندہ آنے والے لوگوں کو کنفیوژن نہ ہو۔ آپ کتاب میں جا کے دیکھو، ہر مسئلہ فقہا نے ڈسکشن کی ہے اور اس کو بیان کیا ہے، تو ذرا سے فرق سے عدت کا حکم چینج۔ لیکن کیوں اتنا احتیاط کیوں؟ بھائی اللہ کا جب لا ہے تو وہ 2 اور 2 4 کی طرح ہے، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ جب اللہ نے کہہ دیا کہ بھائی جو حمل والی عورت ہے اس کا بچہ پیدا ہوتے عدت ختم، اگلے سیکنڈ میں بچہ پیدا ہوا عدت ختم۔ حضرت عائشہ کا قول ہے یا کسی صحابی کا کہ شوہر کو ابھی غسل بھی دیا جا رہا ہو نا، ابھی دفنایا بھی نہیں جا رہا ہے اور بچہ پیدا ہو جائے تو بس ختم عدت، چاہے دفنایا بھی نہ ہو، فوراً نکاح کر سکتی ہے وہ، ٹھیک ہے نا، فوراً نکاح کر سکتی ہے، تو اللہ نے اجازت دے دی اس کو۔ اب اس میں حکمت کیا ہے ہمیں نہیں پتا بھائی، اللہ کا حکم ہے، نص وارد ہو گئی تو نبی نے بھی اس پر عمل کیا، صحابہ نے بھی، ائمہ مجتہدین نے بھی۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ جی 40 دن کی عدت، بعض 40 دن کی عدت منا رہی ہیں، بعض جو ہے وہ سفر کر رہی ہیں عدت کے دوران، تو ہاں گھر اکیلا ہے، وحشت ہے اس میں بہت زیادہ، خوف ہے، کوئی خطرہ ہے چوری چکاری کا، تو مجبوری میں پھر وہ گھر چینج کر سکتی ہے، جیسے کوئی ایسی جگہ پہ رہ رہی ہو جہاں چور ڈاکوؤں کوئی ساتھ رہنے والا نہ ہو، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو یہ تو میں نے کچھ تھوڑی سی وہ اصل بات یہاں سے شروع کی تھی کہ کام جب مسلط ہوتا ہے تو ہو جاتا ہے، انسان اپنے اوپر اختیاری میں ڈال دینا تو بس وہ ترتیبیں ہی بناتا رہے گا، سوچتا ہی رہے گا، کام دھیلے کا نہیں ہوگا۔ تبھی ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ جو دین کی خدمت ہے اس کو میری مجبوری بنا دے، میں چاہوں نہ چاہوں کام ہو، بس لے تم اس۔ تو یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، مولوی نہ بھی چاہے تو دین کا کام اس کو کرنا پڑتا ہی ہے، یہ اللہ نے۔ اور حضرت فرماتے ہیں اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے جس کا جتنا عام آدمی کے لیے آپشنل ہے، ہمارے لیے تو بھائی مجبوری ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کسی کو مسجد کا امام بن جائے نا تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے، اب تو نماز اپنی تو پڑھنی ہے، ورنہ لوگ کہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ جب امام بن گئے ابے اپنے لیے نہیں تو پبلک کے لیے پڑھنی ہے، لیکن پڑھ تو رہا ہے نا، فرض تو ادا ہو رہا ہے، تو اس بہانے جماعت تو مل رہی ہے، اس سے تو بہتر ہے کہ سوتا رہتا ہے، ورنہ جو عام نمازی ہیں سو رہے ہیں، یار آج نہیں جاتے، امام کہتا ہے بھائی نہیں گئے، پبلک بولے گی کدھر گیا، صحیح ہے، یہ زیادہ اچھا ہے کہ چلو یار کسی بھی طرح سے ہو، کام تو مسلط ہو نا، ہو تو جائے۔ اس پہ لوگ کہتے ہیں تو اللہ کے لیے نہیں ہو رہا، پبلک کے لیے ہو رہا ہے۔ یہ ایک لمبا مسئلہ ہے کہ نیت میں اگر شائبہ ہو جائے نا، تو نیت میں اللہ کے علاوہ بھی کوئی شامل ہو جائے تو یہ ویسے ہی آپ کی جنرل نالج کے لیے بتاؤں کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی نیت اللہ کے لیے تھی، اس میں اگر کچھ اور بھی نیت ہو جائے تو پورا عمل ضائع ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اس میں شریعت دیکھتی ہے غلبہ کس چیز کا ہے، غلبہ کس چیز، غلبہ اگر اللہ کی رضا ہے، پبلک کا خوف بھی ہے اس میں، لیکن مقصد بڑا اللہ کی رضائی ہے تو وہ عمل قبول ہوتا ہے، پورا رد نہیں ہو جاتا، کیونکہ سارا پبلک کے لیے تھوڑی کر رہا ہے، کچھ پبلک کا خوف ہے، لیکن خالی خوف ہی نہیں ہے، نماز بھی اس کو پتا ہے بھائی اللہ کا حکم ہے۔ تبھی تو دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ترغیب دیتے تھے میدان جنگ میں کہ جو فلاں کو قتل کرے گا تو جتنا اس کی جیب سے مال نکلے گا اس مجاہد کا ہوگا۔ اب صحابہ اس شوق میں کہ چلو بھائی بندہ بھی مرے گا اور سارے پیسے اس کی جیب سے جو نکلیں گے وہ کس کے ہوں گے؟ ہمارے۔ تو اب کوئی کہے لو بھائی یہ تو پیسوں کے لیے جنگ ہو رہی ہے، بھائی ہو اللہ کے لیے رہی ہے، لیکن اس میں جب مالی مفاد بھی آ گیا تو تھوڑی موٹیویشن بڑھ جاتی ہے۔ آئے تو اللہ کے لیے تھے، ورنہ کون کمانے کے لیے اپنی جان گردن پہ آپ کٹانے جاؤ گے کہ یار مال غنیمت ملے گا؟ بھائی تیری جان بھی تو جا سکتی ہے۔ تو اصل میں تو اللہ کے لیے آئے تھے، لیکن موٹیویشن کے لیے انسان کے دل میں لالچ بھی ہوتی ہے، تو اپنے آپ کو بھی لالچ دے دینی چاہیے، بچوں کو بھی لالچ دینی چاہیے۔ میں بار بار بتاتا ہوں نا، عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کے والد ان کو عربی سکھانے کے لیے ان کو کہتے تھے ایک شعر یاد کر لو 2 درہم ملیں گے۔
اب اصولی طور پر تو یہ بظاہر غلط معلوم ہوتا ہے، بھائی تم تو پیسوں کے لیے اس کو علم دین سکھا رہے ہو. بھائی پیسوں کے لیے نہیں سکھا، اللہ کے لیے رہے ہیں، لیکن درمیان میں تھوڑا سا پیسوں کا تڑکا لگا رہے ہیں کہ اس بہانے سیکھ تو لے گا نا. تبھی عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے دین کا علم حاصل کیا تھا دنیا کے لیے، لیکن جب علم آیا نا تو اللہ نے میرے دل سے دنیا نکال دی. ٹھیک ہے نا، کہنے نیت تو یہی تھی، پیسے ویسے ملتے تھے مجھے، صحیح ہے نا، پیسے ملتے تھے، نیت تو یہی تھی، لیکن جب علم آ گیا، علم نے ہی سکھایا کہ بھائی یہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، دنیا کے لیے نہیں ہوتا. تو اپنے آپ کو اچھائی کی عادت ڈالنے کے لیے اگر دنیا کو شامل کرنا پڑے نا تو بھی ٹھیک ہے، عادت پڑ جائے اخلاص پیدا ہوتا رہے گا. ایک شاعر نے بڑا پیارا شعر کہا ہے، وہ ریا جس پر تھا زاہد تانزن، پہلے عادت پھر عبادت بن گئی. یہ بڑا خاندانی شعر ہے، اس کا مطلب سمجھاتا ہوں. اب تھوڑا آڑا ترچا بیان ہو رہا ہے لیکن پارسل کر رہا ہوں، کام کی باتیں ہو رہی ہیں، کوئی غلط باتیں تو نہیں کر رہا نا. وہ ریا جس پر تھا زاہد تانزن، زاہد کہتے ہیں جو دنیا سے بے رغبتی، اللہ کی عبادت کرنے والا. تو جب انسان عبادت کرتا ہے تو بعض دفعہ اس کے دل میں ریاکاری آتی ہے، لوگ دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں اور لوگ واہ واہ کر رہے ہیں، تو اس کو یہ دل میں خیال آتا ہے یار میں تو لوگوں کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کے لیے کر ہی نہیں رہا. تو وہ تانا دیتا ہے کہ یار یہ کیسی عبادت ہے، یہ پبلک کے لیے ہو رہی ہے، شو بازی ہو رہی ہے. تو اس پہ شاعر نے کہا وہ ریا جس پر تھا زاہد تانزن، پہلے عادت پھر عبادت بن گئی. کیا مطلب؟ شروع میں تو ریا کی نیت سے ہو رہا تھا، لیکن کسی بھی نیت سے ہو رہا تھا، کام کی لت تو پڑ گئی نا، عادت تو پڑ گئی نا. مثال کے طور پر آپ پبلک کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہو، فجر بھی ظہر بھی، لوگ بولیں گے بڑا بزرگ ہے یار. کئی دن تک پبلک کو دکھانے کے لیے بھی پڑھو گے، کام کی عادت تو پڑ جائے گی نا. وہ جو پوستی پنا تھا وہ تو ختم ہو جائے گا. کام کسی بھی نیت سے کیا جائے نا یوز ٹو ہو جاتا ہے آدمی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور کیے بغیر یوز ٹو نہیں ہوتا. آپ جتنا مرضی اخلاص ہو، نماز کی فکر ہو، عادت تھوڑی پڑے گی اس سے نماز کی. آپ کے دل میں اللہ کا خوف کہ جو نماز نہیں پڑھتا جہنم میں جائے گا، تو کیا مطلب اس سے پڑھ لو گے نماز؟ عادت جب تک نہیں پڑے گی نہیں ہوگا. ایک نماز میں خوف پیدا ہوگا، اگلی میں تھوڑی ہوگا. اگلی میں ہو سکتا ہے کوئی غافل ہو جاؤ، بازار میں ہو، بازار کی محبت پیدا ہو جائے. بھائی کیفیات جو ہے نا انسان پر وہ چینج ہوتی رہتی ہیں، کنٹینیو ایک کیفیت کبھی بھی نہیں ہوتی. اب نماز کا آپ کے دل میں فجر کے وقت بڑا خوف تھا، جو نماز نہیں پڑھتا جہنم میں جائے گا، اس خوف کی وجہ سے آپ نے آگے فجر پڑھ لی. کیا آپ سمجھتے ہو ضروری ہے کہ یہ خوف ظہر میں بھی ہو؟ بولو نا. ہو سکتا ہے ظہر میں 4 شادیوں پر بیان سن کے آئے ہو، آپ شادیوں میں الجھا ہوا ہو، دلہنیں آ رہی ہوں آپ کو خواب میں، وہ خوف ہی نکل گیا آپ کا. تو اب کہاں سے موٹیویشن ملے گی؟ نہیں ملے گی. آپ چھوڑ دو گے ظہر، پھر کہیں مولوی صاحب کا بیان سن لیا، مولانا طارق جمیل صاحب کی تقریر سن لی، او بھائی ایک خوف پیدا ہوا، کانپ رہے ہیں، اثر پڑ لی. مغرب میں پھر کوئی فلم دیکھنے بیٹھ گئے، سارا ختم. کسی ملحد کا بیان سن لیا، وسوسے پیدا ہو گئے. تو یہ جو موٹیویشن ہے نا، لالچ اور خوف، یہ کام تھوڑا سا کرنے میں تو مددگار ہوتی ہے، لیکن اس سے کام کی عادت، کیونکہ یہ کیفیات ہمیشہ رہتی نہیں ہے. رہے تو آدمی مر جائے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اگر یہ کیفیات ہمیشہ رہے نا تو یا تو خوف سے مر جائے پھر آدمی. جہنم سے ہر وقت کوئی بھی نہیں کانپتا رہتا، کبھی کبھار ہی کیفیات آتی ہیں. تو اس لیے جو بھی اصلاح کرتے ہیں نا بزرگان دین، ان کی کوشش ہوتی ہے خانقاہوں میں کہ اس کو عادت ڈالی جائے اس کام کی. بھلے ریاکاری کے لیے کر یار، تو دنیا کے لیے کر، پیسے لے لیں ہم سے نماز پڑھنے کے. عادت ڈالو اس کو. جب عادت پڑے گی، پھر جب یوز ٹو ہوتا ہے نا، لت پڑتی ہے کسی کام کی، پھر بھائی جو مرضی کیفیت ہو، وہ کہے گا کیفیت گئی تیل لینے، بھاڑ میں جائے کیفیت، میں نے نماز پڑھنی ہے. اب ہم نے جو جہاز میں نماز پڑھی، یہ تھوڑی کہ مجھے کچھ ٹانگیں کانپ رہی تھی، خوف پیدا ہو رہا تھا، نماز چھوڑ گئی. بھائی عادت پڑی ہوئی ہے یار، کیسے چھوڑے؟ دل ہر وقت ٹینشن رہے گی دماغ میں. نماز یہی ہوتا ہے نا، نماز جو نماز پڑھتا ہے ہر وقت ٹینشن، کو سکون ہی نہیں ملے گا کسی کام میں یار، نماز نہ نکل جائے. ایک بار بار دماغ میں اپنے سکون کے لیے بھی انسان کہتا ہے بھائی ایک دفعہ پڑھ کے آرام سے بیٹھ جاؤ. بالکل جیسے جس کو چائے کی لت پڑ جائے، نسوار کی لت پڑ جائے. شروع میں ہو سکتا ہے چائے شروع کی ہو دماغ کو فریش کرنے کے لیے، جب لت پڑ جاتی ہے بھائی دماغ فریش ہونا ہو، مجھے کیا چاہیے؟ عادت پڑی ہوئی ہے. اتنا انسان کی اللہ نے باڈی میں یہ چیز رکھی ہے نا، لت پڑنا اور عادت پڑنا. یہ خوراکوں میں بھی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ صبح اٹھ کے پانی نہ پیئیں تو حلق خشک رہتا ہے، حالانکہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے یہ، لیکن کیوں پیتے ہیں؟ کسی کے ڈاکٹر کے کہنے پر نا صبح نہار منہ، کسی بے وقوفی کہوں گا میں اس کو، جو کام دنیا میں کوئی جانور نہیں کر رہا ہوتا، صبح سے اٹھ کے پاگلوں کی طرح پانی پی رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر نے کیسے گردے صاف ہوتے ہیں؟ ابے جب پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو ڈاکٹر تھوڑی ہو، تو باڈی خود بتاتی ہے. جب ضرورت نہیں ہے تو بلا وجہ کیوں گھسڑ رہے ہو یار ایک چیز؟ لیکن غلط کام شروع کیا،
اب باڈی اس غلط کی کیا ہو گئی؟ عادی. اب نہیں پیو گے تو پیاس، خشکی، یہ سب چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ ہمارے ایک ریلیٹیو تھے، بہت پرانا قصہ ہے، ان کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. میں جب ان سے ملا تو مجھے پتہ ہی نہیں چلتا یہ لمبائی کتنی ہے، ان کی چوڑائی کتنی ہے، یہ بیٹھے ہوئے ہیں یا لیٹے ہوئے ہیں یا کھڑے ہوئے ہیں. گول تھے، بالکل گول. وہ کیا کرتے تھے، ان کو کولڈ ڈرنک کی عادت ایسی پڑی تھی، صبح نہار منہ پیپسی پوری 1.5 لیٹر کی 2 لیٹر کی پی جاتے تھے. وہ کہتے تھے میں نہیں پیوں میرا دماغ خراب ہونے لگتا ہے. حالانکہ یہ کوئی قدر نقصان دہ نا. سارے ڈاکٹر ان کو کہہ رہے تھے مر جائے گا بھائی، تو لیکن کہہ رہے ہیں مجھے تسلی نہیں ہوتی، مجھے پینی پڑتی ہے. تو جب اتنی فضول چیز کو کرتے کرتے رہنے سے کرنے کی عادت پڑ گئی تو بھائی نماز پڑھتے پڑھتے رہنے سے پڑھنے کی عادت نہیں پڑے گی کیا؟ وہ تو بالکل فطرت کے اللہ کی عبادت تو انسان کی نیچر ہے، وہ تو فطرت کا تقاضا ہے. کولڈ ڈرنک فطرت کا تقاضا تھوڑی ہے، فطرت انکار کرتی ہے. صبح صبح اٹھ کے پانی پینے کا فطرت، اللہ یہ کہ کوئی شدید پیاس لگ رہی ہو، لیکن عادت پڑ جاتی ہے. میٹھے کی عادت پڑ جاتی ہے، ایسی میٹھوں کی لوگوں کو لت پڑتی ہے کہ جیب میں لڈو لے کے گھومتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہم نے سنے ہیں، دیکھے ہیں، ہر تھوڑی دیر بعد ان کو میٹھا چاہیے. تو لت پڑتی ہے کسی بھی چیز کی. تو ایسے ہی خانقاہوں میں جو اہل اللہ ہیں وہ کیا کوشش کرتے ہیں، ہم نے جو بڑوں سے دیکھا بھی ہے سنا بھی ہے، بھائی اس کو لالچ دے کے کسی بھی طرح سے نا اس کو عادت ڈالو. کیوں؟ پہلے عادت ہوگی، پھر یہ عادت عبادت بن جائے گی، اخلاص آ جائے گا بعد میں. اخلاص پیدا کرنا مشکل کام نہیں ہے، عبادت کی عادت پیدا کرنا مشکل کام ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی؟ دیکھو فکر بچوں کو پاس ہونے کی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ امتحان میں کتنی ٹینشن میں ہوتے ہیں یار. جنہوں نے پورے سال کنٹینیو پڑھا ہوتا ہے بڑے آرام سے پاس ہو جاتے ہیں، پورے سال پڑھا نہیں ہوتا ٹینشن میں ہوتے ہیں. تو کیا مطلب انہیں پڑھائی کی فکر نہیں تھی کیا؟ اگر فکر نہ ہوتی تو ٹینشن میں ہوتے. اس وقت فکر تھی، یوز ٹو نہیں ہے، عادت نہیں ہے ان کو. جن کو پڑھائی کی عادت ہوتی ہے وہ یوز ٹو ہو گئے ہیں بھائی، بچپن سے عادت پڑی ہوئی کتابیں لے کے بیٹھنے کی، وہ پڑھتے رہتے ہیں. جن کو عادت نہیں پڑی ہوئی کانپتے رہتے ہیں سوچتے رہتے ہیں اور فیل ہو جاتے ہیں. سمجھتے ہو بھائی؟ بہت اہم بات کر رہا ہوں، اس کو ہلکا مت سمجھو. اسی وجہ سے بچوں کو بھی عادت ڈالی جاتی ہے لالچ دے کے، پیسے دے کے. تبھی آپ دیکھو جن کو بھی جو بزرگان دین جب کسی سے گناہ چھڑواتے ہیں تو اس گناہ کے طبی نقصانات بہت فوکس کرتے ہیں کہ اس گناہ سے یہ نقصان ہے تمہاری صحت کو، اس گناہ سے یہ نقصان ہے، اس گناہ سے یہ. اب سوال پیدا ہوتا ہے بھائی گناہ چھوڑنا ہے اللہ کے لیے، صحت بچانے کے لیے تھوڑی چھوڑنا ہے. گناہ کس کے لیے چھوڑنا ہے ہم نے؟ اللہ کے لیے. اور آپ اس کو مشورے دے رہے ہو تمہاری صحت کو یہ نقصان، تمہارے پھیپڑے تباہ، تمہارے گردے تباہ، تمہارے یہ نقصان، ڈپریشن میں جاؤ گے. وجہ کیا ہے؟ او بھائی تو پھیپڑوں کی نیت سے چھوڑ دے یار، تو گردے بچانے کے لیے شراب چھوڑ دے، ٹھیک ہے نا؟ چھوڑ تو صحیح، عذاب سے جان تو چھوٹے. کیونکہ پینے کے سائیڈ افیکٹ، آخرت کے نقصانات بہت زیادہ ہے. تو بھلے تو دنیا کے لیے چھوڑ، کم از کم اس گناہ سے تو بچ جائے گا نا، شراب کے جرم سے تو بچ جائے گا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تبھی علماء اہل اللہ ہمیشہ جب بھی گناہ کی بات کرتے ہیں تو گناہ کے دنیاوی نقصانات بہت زیادہ بتاتے ہیں، اس کے یہ تاکہ لوگوں کو ہو کہ یار اللہ کے لیے نہیں تو کم از کم اس عذاب سے بچنے کے لیے چھوڑ دو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اپنے آپ کو بھی اچھائی کی عادت ڈالنے کے لیے نا موٹیویٹ کرنا چاہیے. چاہے دنیا کی لالچ دے کے کرو، روزے رکھنا شروع کرو بھلے صحت کی خاطر کہ صحت اچھی ہو جائے گی، لیکن جب عادت ہو جائے گی تو وہ ریا جس پر تھا زاہد تانزن، پہلے عادت پھر عبادت بن گئی، وہ عبادت بن جائے گی، اخلاص پیدا ہو جائے گا. تو کوشش تو کرو اللہ کے لیے ہو، لیکن نہیں ہو رہا تو چاہے جس کے لیے بھی ہو رہا ہے بھائی ایک دفعہ عادت پڑنے دو. عادت پڑتی ہے تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے کسی نیکی کی عادت پڑ جائے، کیونکہ مخلص لوگ مارکیٹ میں بہت ہیں، کنٹینیو کسی نیکی کو کرنے والے مارکیٹ سے شارٹ. 27ویں رات کو دیکھو نا کیا کلابازیاں کھا کے رو رہے ہوتے ہیں، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ. آدمی لگ رہا ہے اس سے بڑا نیک دنیا میں ہے کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. وہ 2 دن چلتا ہے ان کا وہ تقویٰ، اس کے بعد فلم دیکھنے جا رہے ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نقل بازیاں کھا رہے ہیں، رو بھی نہیں رہے ہوتے، وہ پھر بھی نہیں دیکھتے فلم. صحیح ہے نا؟ کیونکہ ان کو برائی سے بچنے کی عادت ہے، ان کو یہ لت ہی نہیں پڑی ڈراموں فلموں کی، تو آرام سے گھوم رہے ہوتے ہیں. میں نے ایسے بہت لوگ دیکھے ہیں، ایسے اہل اللہ بھی دیکھے ہیں میں نے کہ وہ زیادہ روتے دھوتے نہیں ہیں لیکن برائیوں سے بچے ہوئے ہیں. کیوں؟ جس ماحول میں پیدا ہوئے اس میں برائیوں کا ماحول نہیں تھا، بچپن سے ماں باپ نے تربیت کی، برائی کرنے نہیں دی. وہ کہتے ہیں بھائی ہم سے نہیں ہوتی یار، ہوتی نہیں ہے، جاؤ. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے یہ جو بدنظری ہے نا یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے. جب انسان صحیح ماحول میں بڑا ہوتا ہے نا تو اس کو غیر محرم عورت کو دیکھنا اس کے ضمیر پسند نہیں کرتا، اس کو اپنے اندر سے بو آتی ہے، اسمیل آتی ہے. فرمایا کہ لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ نے اسپرنگ لگائے ہوئے ہیں کچھ
کہ جب نظر پڑتی ہے خود جھک جاتی ہے, تو لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ کے نا وہ اسپرنگ ڈھیلے کر دیتے ہیں, پھر دیکھنے کی لت پڑ جاتی ہے. پھر جس دن کوئی گزر رہی ہو نہ دیکھیں تو ڈپریشن میں جا رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بہت بڑا کوئی علم تھا جو ان سے جس سے محروم رہ گئی. یہ ٹھڑک ہوتی ہے کہ یار دیکھیں تو, حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوگا, تو دیکھے گا کچھ بھی نہیں ہے. موبائل میں کتنی تصویریں بھری ہوئی ہیں, گوگل پہ کتنی, جو جس قسم کا ڈیزائن دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے نا. کتنے آج کل گناہ کے راستے, پھر بھی جو کوئی گزر رہی ہوگی نا آنٹی, جب تک ایک دفعہ دیکھ نہ لے